خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ محکمہ موسمیات سے 30 سال تک پہلے کلرکی اور پھر ہیڈ کلرکی کرنے کے بعد جب میرا باپ بلاخر ریٹائرڈ ہوا تو جاتے جاتے اپنی غلامی کا طوق میرے گلے میں ڈال گیا۔ جی ہاں، کیا کر لیا تھا میرے باپ نے 30 سال تک ایمانداری کے جوہر دکھانے کے بعد؟ بس یہی کہ اپنے افسران اعلیٰ کی منت سماجت کر کے اپنی خالی کرسی پر مجھے بٹھا دیا، بالکل یوں جیسے جیل میں سزائے موت والے قیدی کی بیڑیاں اتارنے کے بعد دوسرے سزائے موت کے منتظر کو پہنا دی جائیں۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے والد سے دریافت کیا تھا کہ انہوں نے نوکری کے لیے اس منحوس محکمے کا انتخاب کیوں کیا۔ بیٹا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہاں بے ایمان ہونے سے محفوظ رہنے کے زیادہ مواقع میسر ہیں۔ آخر انسان کو مر جانا ہے، آخرت کا سامان اس دنیا میں کرنا ہے۔ میرے بچے برخوردار، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان کی کمائی، اس کی جائیداد، دولت اور اثر و رسوخ نہیں ہوتا، اس کے اعمال ہوتے ہیں، نیک اعمال۔ بس اس سے زیادہ سننے کی تاب مجھ میں نہیں ہوتی تھی اور میں اپنے مقدر کو کوستا باہر نکل جاتا۔ خدا جانے میرے والد کے دماغ میں ایمانداری کا کیڑا کب گھس گیا تھا کہ جس نے ہماری ساری زندگی کو اندر ہی اندر کھا کر کھوکھلا کر دیا۔ میرے والدین لدھیانہ کے مہاجر تھے اور اس شہر بے مثال میں آ کر بسے۔ میں جب بھی کبھی اپنی ماں سے کہتا کہ تمہیں رہنے کے لیے اس سے بہتر مکان کوئی نہیں ملا تھا، بیٹا وہاں لدھیانے میں بس ہم ایسے ہی مکان میں رہتے تھے، یہاں اللہ نے اس سے بہتر دے دیا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ خدا جانے صبر و شکر کا کون سا فلسفہ انہوں نے اپنا لیا تھا۔ میرے والد کی مثال اس شخص کی تھی جو اپنی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جانے پر، اپنے ہاتھ سلامت رہنے پر خدا کا بار بار شکر ادا کرتا رہتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ٹانگوں کے بغیر اب اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹانگوں کا کام لینا پڑے گا۔ دوران ملازمت میرے والد صاحب نے 3 محکمے تبدیل کیے تھے۔ پہلے ریلوے میں کلرک ہوئے، وہاں سے واپڈا، پھر محکمہ شناختی کارڈ اور اب یہاں محکمہ موسمیات سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ لوگ جن کرسیوں کے لیے بڑی کرسی والوں کے سامنے ایڑیاں رگڑتے تھے، والد صاحب کو محکمہ والے زبردستی اس کرسی پر بٹھاتے اور وہ اس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ رنگنے کے بجائے دن رات اس تگودو میں رہتے کہ ان کی جان یہاں سے چھوٹ جائے۔ ان کی ساری زندگی کی کمائی اپنے محلے کی مسجد کی کمیٹی کی ممبری اور اندرون شہر کا یہ بوسیدہ مکان تھا، جس کی اوپر والی منزل پر شیر فروش تھے اور نچلی منزل یعنی گراؤنڈ فلور پر دین محمد پہلوان اور اس کا بندر۔ عجیب شخص تھا یہ دین محمد بھی، خدا جانے اس کے آباء و اجداد میں سے کسی نے کبھی اکھاڑے کا منہ بھی دیکھا تھا یا نہیں۔ اس کے منہ پر تو صرف مونچھیں ہی ایک ایسا نشان تھی جسے وہ بطور قسم پیش کر سکتا۔ گھنی مونچھوں کے پیچھے اس کے ہونٹوں سے پھیلتے نقلی دانت، سر پر لگی مہندی اور سانپ ایسی باریک آنکھوں میں پھیلتا سرما دیکھ کر کسی بھی شریف آدمی کا جی بے اختیار اس پر لعنت بھیجنے کو چاہتا تھا۔ 15 سال سے وہ ہمارا کرایہ دار تھا اور 15 سال سے ایک ہی کرایہ ادا کر رہا تھا۔ جب بھی میں اپنے والد صاحب سے کہتا کہ اس مردود کو نکال کر کوئی ڈھنگ کا کرایہ دار رکھ لے تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا، بیٹا بیچارے کی 3 جوان بیٹیاں ہیں، کہاں مارا مارا پھرے گا، ہمارا کیا لیتا ہے، 2 بیٹیاں بیاہنے کے لائق بیٹھی ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سوائے دین محمد عرف دینو پہلوان کے باقی سارے محلے کو ان کی بیٹیوں کی فکر رہتی تھی، اور خود دینو پہلوان اس کم بخت کا بس چلتا تو اس محلے کی تمام اپنی صاحبزادیوں کی ہم عمر لڑکیوں سے یارانہ گانٹ لیتا۔ میں نے اپنے ہوش میں اس کے منہ سے ہمارے مکان کے سامنے سے گزرنے والی کسی لڑکی یا عورت سے متعلق کوئی کلمہ خیر نہیں سنا تھا۔ کنواریوں کی گود میں بچہ بٹھا دینا تو اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس کے نزدیک ہماری گلی سے گزرنے والی ہر عورت اور لڑکی بد کردار، آوارہ اور عیاش تھی۔
ہر تیسری عورت سے متعلق وہ اپنے ساتھ ناجائز تعلق کا دعویٰ اپنی مہندی لگی مونچھوں پر الٹا ہاتھ پھیر کر داغ دیتا تھا۔ اوئے، تم ہو ڈالڈا گھی کی پیدائش، ہم نے پرانی خوراکیں کھائی ہوئی ہیں، ایک مرتبہ جس عورت کے بدن کو چھو دے ساری زندگی کی اپنی غلام ہو جاتی ہے۔ مولوی باؤ بڑے بڑے کشتے ہیں اپنے پاس، جب کبھی میں اسے کرایہ لینے جاتا تو وہاں پہلے سے موجود محلے کی کسی عورت کے پاؤں یا ہاتھ پر پٹی باندھ کر اسے فارغ کرنے کے بعد اس سے متعلق کوئی نہ کوئی بڑھ ہانک رہا ہوتا اور مجھے ڈالڈا گھی کا تانا دینا کبھی نہ بھولتا تھا۔ والد صاحب چونکہ پابند صوم و صلات تھے، اس لیے مجھ پر بھی سارے محلے نے مولوی کا لیبل چپکا دیا تھا، حالانکہ میں نے ساری زندگی لنڈے بازار کی پتلونوں اور قمیصوں کے سوا کچھ نہیں پہنا تھا۔ شاید اسی مناسبت سے وہ مجھے باؤ مولوی کہنے لگے تھے۔ پہلوان نے ہمیں 150 روپے کرایہ دینا ہوتا تھا، جس کے لیے مجھے اور میری ماں کو مہینے میں 150 چکر اس منحوس کے ہاں لگانے پڑتے تھے۔ اس پر کبھی ہمیں یک مشت کرایہ نہیں ملتا تھا، 150 روپیہ بھی وہ کم از کم 10 قسطوں میں دیا کرتا۔ جب کبھی میں تیش کھاتا، والد اور والدہ آڑے آ جاتے۔ پہلوان نے ہمارے مکان کے گراؤنڈ فلور پر موجود 2 کمروں میں اپنی 2 بیٹیاں اور ایک بھاری بھرکم بیوی ہی کو نہیں رکھا ہوا تھا، اپنا خاندانی مطلب بھی وہ یہیں سے چلا رہا تھا۔ ایک کمرے کے درمیان میں چادریں باندھ کر اس نے چادر پر خدا جانے کس زمانے کی چھپی ہوئی بڑے بڑے پہلوانوں کی تصاویر کو پلاسٹک کے کاغذ میں لیمینیشن کر کے سجا رکھا تھا۔ یہ تصویریں شاید اس زمانے کی تھی جب لیتھف کی چھپائی پتھر کی پلیٹوں پر ہوا کرتی تھی۔ ان پہلوانوں کے چہرے پر ایک تو پرنٹنگ نے ہی بگاڑ دیے تھے، اور مرے پر 100 درے کے اس کی تصویروں پر منحوس پہلوان کے ہاتھوں سے چپکا ہوا تیل چمرا رہتا تھا۔ اگر ان ننگ دھڑنگ گوشت کے پہاڑوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے گرز نہ پکڑے ہوتے تو وہ پہلوانوں کے بجائے کسی پرانے سرکس کے مسخرے دکھائی دیتے۔ ہر نئے گاہک کو دنوں پہلوان ان تصاویر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کہانی ایسی ضرور سنایا کرتا تھا جس سے اس کا مقصد یہی ہوتا کہ یہ سب اس کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلوانوں کی تصویر کے نیچے اس نے ایک چھوٹی سی سال خوردہ الماری رکھی ہوئی تھی، جس میں رنگ برنگ تیل کی شیشیاں، کچھ مرہم پٹیاں اور کالے رنگ کی سیال سے مرہم رکھی ہوئی تھی۔ یہ اس کا مطب تھا جہاں ٹوٹی ہڈیاں، پرانی موچ، درد اور پرانی خارش کا علاج کیا جاتا تھا۔ دینو پہلوان کی شہرت بظاہر تو خاندانی جراح کی تھی، لیکن کینسر سے نامردی تک کوئی ایسی بیماری نہیں تھی جس کا علاج اس کے پاس نہ رہا ہو۔ وہ اپنے پاس خاندانی نسخوں کی بڑائی ہر جاہل کے سامنے ہانک دیتا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی بٹیرا اس کی نیم حکیمی کے باوجود اس کے پلڑے میں پھنسا رہتا تھا۔ درجنوں لوگوں کو تو میں جانتا تھا جو پہلوان کے علاج کے بعد نمونہ عبرت بن گئے تھے۔ ان میں ٹوٹی ہوئی ہڈیوں والے بھی تھے اور صورت انزال اور نامردی کے مریض بھی، جو اب پیچیدہ بیماریوں کے شکار ہو کر در بدر خاک بسر ہو رہے تھے۔ پہلوان کمال کا ماہر نفسیات تھا۔ اس نے جتنے مریضوں کا بیڑا غرق کیا تھا، انہیں اس انداز سے ذہنی بلیک میلنگ کے چکر میں پھنسایا ہوا تھا کہ بیچارے اس کے ہاتھوں قتل ہونے پر بھی اف نہ کرتے تھے اور اسے مقدر کا معنی جان کر قبول کر لیتے۔ اس بات کا علم تو مجھے بعد میں ہوا کہ پہلوان کی دکانداری کا راز اس کی جنسی اور لچھے دار گفتگو سے زیادہ اس کی جوان بیٹیاں تھیں۔ اس کی دکان میں بیٹھے ہر گاہک کی نظر سب سے پہلے پہلوان کی اس کرت کمائی پر پڑتی تھی، اور ان کو ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد ہر مریض کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ پہلوان کا مستقل مریض بنا رہے۔ پہلوان کی بیوی دارو اپنے زمانے میں ضرور کوئی ڈھنگ کی عورت رہی ہوگی۔ اس کے جسمانی کھنڈرات عمارت کے عظیم الشان ماضی کی گواہی دیتے تھے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اس کی تینوں سانولے رنگ کی بیٹیاں تھیں۔ دارو کی شہرت رشتے کروانے والی کی تھی، لیکن اپنے خامد کی طرح اس نے بھی اپنے دھندے میں ہر حرام کاری روا رکھی تھی۔ جن کی بیٹیوں یا بیٹوں میں کوئی بھی نقص ہوتا، وہ دارو کے بہترین شکار ہوتے تھے۔ بی بی، ہمارا کام تو ایک مرتبہ سنجوگ ملا دینا ہے، ہماری طرف سے ڈولی میں قدم رکھتے ہی رنڈی ہو جائے،
ہمیں کیا لینا دینا، وہ اکثر میری ماں سے کہا کرتی تھی۔ میرا جی چاہتا ہے اس کے پوپلے منہ کو نوچ لوں، جس میں یا تو پان کی پیک بھری ہوتی یا پھر سارے محلے کی چغلیاں۔ کم بخت بالکل اپنے خامد کی کاپی تھی۔ ہمارے گھر کو جانے کا ایک ہی راستہ تھا، جس کی سیڑھیوں کو پہلوان کی بیٹیوں نے کچن بنا رکھا تھا۔ مٹی کے تیل کا چولہا جلا کر وہ سیڑھیوں میں بیٹھ جاتی اور ٹرانسسٹر ریڈیو پورے والیوم سے کھول دیتی۔ لیکن اس صورتحال پر سوائے میرے اور کوئی احتجاج نہ کرتا۔ میری بہن کو تو والد صاحب نے بچپن ہی سے سلائی کڑھائی اور قرآن پاک کی تعلیم پر لگایا ہوا تھا، اور خود والدین صبر و رضا کا پیکر بنے میرے سینے پر مونگ دلتے رہتے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی میری کسی شکایت کا نوٹس نہیں لیا، عموماً ہر بات میں میری ہی غلطی نکال دیا کرتے تھے، یا پھر مجھے صبر کی تلقین کر کے وہاں سے احتجاجاً چلے جانے پر مجبور کر دیتے۔ میں نے جیسے تیسے میٹرک پاس کر لیا تھا۔ یہ الگ بات کہ میٹرک پاس کرتے ہوئے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے۔ 8ویں 9ویں اور پھر 10ویں جماعت تینوں میں نے 5 سال میں پاس کی تھی۔ اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ میں نالائق تھا، نہ ہی یہ کہ میں محنت سے جی چراتا تھا۔ اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ شعور کی آنکھ میں نے جس ماحول میں کھولی تھی، وہاں میرے ارد گرد ایسی ایسی تلخیاں سچائیاں بکھری پڑی تھی کہ جنہیں ہضم کرنا میرے لیے گو کہ کاردار تھا۔ لیکن انہوں نے مجھے ضرورت سے زیادہ حقیقت پسند بنا دیا۔ مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ میری والد کی ناکامی کا راز اسی کی ایمانداری اور محنت میں پنہاں ہے، جبکہ میرے باپ نے ہماری ساری زندگی ایمانداری اور محنت کا درس دیا تھا۔ میں نے یہ جان لیا کہ زندگی کے اس ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کے لیے آدمی کا بہت اچھا کوہ پیمانہ ہونا ضروری ہے۔ اسے پہاڑوں کا، دریاؤں کا، موسموں کا علم جاننا لازم ہے۔ صرف تعلیم اور ایمانداری ایسے ہتھیار نہیں جن سے یہ کوہ گراں سر کیا جائے۔ میرے والد کا تعلق سفید پوش خاندان سے تھا، لیکن میرے دادا اور 2 چچا بھی پڑھے لکھے اور سرکاری ملازم تھے۔ تعلیم میرے دودیال میں تب بھی تھی جب وہ انگریز کے غلام تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیچارے کبھی ترقی نہ کرتے اور چھوٹے سرکاری عہدوں پر سے ریٹائر ہوتے گئے۔ مجھے اس حقیقت کا بھی ادراک تھا کہ میرے باپ کا تعلق کسی زمیندار یا جاگیردار گھرانے سے نہیں، لیکن یہ جو محمد یار اور اس کے لڑکوں نے آدھے شہر کو اپنی ملکیت بنا رکھا تھا، ان کے اجداد بھی کوئی راٹھ نہیں تھے، ہندوؤں کے مزارے تھے۔ ان کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگی آ گئی تھی جس میں انہیں میاں صاحب اور چودھری صاحب اور ملک صاحب بنا دیا تھا، جس نے انہیں مزاروں سے جاگیردار بنا دیا تھا۔ میرے والد نے قیام پاکستان سے پہلے آئی کام پاس کیا تھا۔ محمد یار کے باپ نے تو اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا تھا، اور وہ نہ صرف ہمارے علاقے کا کونسلر بلکہ زکوٰۃ اور مسجد کمیٹی کا چیئرمین بھی تھا۔ دینو پہلوان کی زبانی مجھے محمد یار کونسلر کے کرتوت کا علم ہوتا رہتا تھا۔ گو کہ دینو پہلوان بھی کوئی ایسا قابل اعتبار سوچ نہیں تھا، لیکن میں کوئی اندھا نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ ارد گرد کے محلوں کی نوجوان بیوائیں جو اس مزدی سے سرکاری زکوٰۃ وصول کیا کرتی تھی، انہیں یہ زکوٰۃ یوں ہی نہیں مل جاتی تھی۔ کونسلر محمد یار ان کے جسموں کو گدھ کی طرح نوچ کر اپنا معاوضہ وصول کیا کرتا تھا۔ اس کے دونوں لڑکے 4 ہاتھوں سے سارے شہر کو لوٹ رہے تھے۔ بڑے بڑے سرکاری ٹھیکے حاصل کر لینا تو ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ان کے ہر ٹھیکے کی تکمیل پر ان کے خلاف ایک مقدمہ بددیانتی قائم ہوتا اور پھر خارج ہو جاتا۔ آج تک ان موذیوں کو سزا نہیں ملی تھی۔ مجھے علم تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ مجھے رہ رہ کر اس بات پر غصہ آتا تھا کہ اس ایمانداری اور دیانتداری کے چکر میں میرے باپ نے ہمیں کیوں رگڑ دیا ہے۔ اب وہ روم کا بادشاہ ہی بن گیا تھا تو اس نے رومیوں کی طرح خود کو کیوں نہیں ڈھالا۔ حالات نے میرے لیے زندگی کا آغاز ہی رومن اکھاڑا بنا دیا تھا۔ میں نے جان لیا کہ یہ دنیا طاقتور کے لیے ہے، کمزور کے لیے نہیں۔ یہاں کی ہر چھوٹی مچھلی کو بالآخر بڑی مچھلی نگل جاتی ہے۔ جس فلسفہ حیات کی سمجھ مجھے اتنی جلدی آ گئی، اس کی سمجھ میرے والد کو اپنی سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نہ آ سکی۔
ان کی سوئی ابھی تک ایک ہی ریکارڈ پر اٹکی ہوئی تھی کہ ایمانداری اور محنت ضرور رنگ لاتی ہے، لیکن کب؟ جب کبھی میں اپنے والد سے یہ سوال پوچھا، وہ مجھے گمراہی اور بے راہروی کا تانا دے کر اپنی نظروں کے سامنے سے ہٹ جانے کا حکم دیا کرتے، اور میں ان کی نظروں کے سامنے سے ہٹ جاتا۔ 4 مرتبہ میٹرک کا امتیاز پاس کرنے کے بعد بالآخر مجھے کامیابی نصیب ہو گئی۔ ہمارے محلے کی سب سے بڑی دانشگاہ بشیر نائی کی دکان تھی، جہاں 3 اخبار اور ان کی خبروں پر تبصرہ کرنے والے 300 سے زائد انواع و اقسام کے انسان نما جانور آتے رہتے تھے۔ اس روز بھی بشیرے کی دکان پر شیو کرانے گیا تھا جب میں نے یہاں کی گڈی سائی کی آمد کی خبر سنی۔ بڑی دھوم مچی ہے مولوی بابو آج کل، محلے کی تمام عورتیں سائی جی کی مرید بن رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یار، تم بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو۔ بشیرے نے استرے کی دھار میری گردن پر رکھتے ہوئے کہا، چل چل شیو کر، مجھے جلدی جانا ہے۔ میں نے اسے ٹرخانے کے لیے کہہ دیا، حالانکہ گڈی سائی کے نام نے مجھے متجسس ضرور کر دیا تھا۔ آج کل تو تمہارے پہلوان کی بیوی اس کی خلیفہ بنی ہوئی ہے۔ بشیرے نے اگلی اہم خبریں میرے گوش گزار کرنا ضروری سمجھا۔ دارو کے ذکر پہ میرا ماتھا ٹھنکا، لیکن میں نے پھر اس کا داؤ فال دیا تھا۔ اچھا یار، جائے جہنم میں، مجھے تو پہلے ہی دفتر سے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے 2 روپے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اپنی راہ لی اور یہاں سے سیدھا آفس آ گیا۔